بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 88 ہے۔ اس میں ہم آج الصفۃ المشبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت مشبہ کیا ہے؟ اس میں صفت جس کو مشابہت دی گئی ہو۔ کس سے مشابہت دی گئی ہے؟ اسم الفاعل اور اسم المفعول سے، اور یہ اس میں صفت فعل لازم سے بنائی جاتی ہے جس میں مصدر کے معنی دائمی پائے جائیں، یعنی اس صفت میں جو مصدر کے معنی ہیں، جو مصدر کے جو مفہوم ہے وہ مستقل پایا جاتا ہے۔ اچھا، اسم الصفت المشبہ اور اسم الفاعل میں مشابہت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صفت کے معنی اور مفہوم موجود ہیں دونوں میں، اور یہ فعل کی طرح بھی ان کا عمل ہوتا ہے، یعنی فعل جو ہے وہ فاعل کو حالت رفع میں لاتا ہے اور مفعول کو حالت منصوب میں لاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ صفت مشبہ بھی اسی طرح کام کرتی ہے بعض دفعہ، اور اسم الفاعل بھی۔ اور اس میں فرق کیا ہے؟ اسم صفت مشبہ اور اسم الفاعل میں فرق کیا ہے؟ صفت مشبہ میں صفت کے دائمی ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی اس میں جو معنی ہے وہ صفت ہے وہ دائمی ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے، جبکہ اسم الفاعل میں صفت کا جو مفہوم ہے یا جو صفت ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک وزن ہے صفت مشبہ کا، فاعل کا۔ اس پر آنے والی صفت اسم الفاعل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اسم المفعول کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے، صریح حریص، فاعل کا وزن ہے، معنی ہے اس کے جلدی کرنے والا۔ تو اس قسم کے معنی جو ہیں وہ اسم الفاعل میں استعمال ہوتے ہیں، کرنے والا۔ حریص، لالچ کرنے والا، تو یہ اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس طرح اسم المفعول کے معنی میں قتیل، مقتول، جو قتل ہو گیا اس کو قتیل کہتے ہیں۔ اسی طرح جریح، مجروح، جو زخمی ہوا، تو یہ اسم المفعول کے معنوں میں ہے۔ وزن یہ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن یہاں یہ اسم الفاعل کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے صفت، اور یہاں اسم المفعول کے معنوں میں۔ بعض دفعہ اسم الفاعل کے وزن پر ایسے فعل سے آتی ہے جس میں ہمیشگی کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ اسم الفاعل میں جو ہے نا معنی دائمی نہیں ہوتے، عارضی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اسم الفاعل کے وزن پر بھی یہ صفت جو ہے اس میں دائمی معنی ہو جاتے ہیں۔ جیسے باب کرما سے فاعل کے وزن پر آنے والی صفت ہے طہورا، یعنی پاک ہونا، تو طاہر یہ اسم الفاعل ہے، تو یہ یعنی پاکی کی جو صفت ہے وہ دائمی ہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ایسی صفات جو عارضی ہوں مگر بار بار ہوں، جیسے بھوک، پیاس، ناراضگی، یعنی بھوک لگتی ہے، کھانا کھا لیا، ختم ہو گئی، پھر دوبارہ بھوک لگائی۔ اسی طرح سے پیاس لگی، پانی پیا، پیاس ختم ہو گئی، پھر دوبارہ سے پیاس لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ناراضگی والا معاملہ ہے۔ تو ایسی صفات جو عارضی ہیں لیکن ریپیٹ ہو رہی ہیں، بار بار ہوتی ہیں۔
وہ دیکھیں اس کے دو اوزان ہیں، ایک وزن ہے اس کا فعل اور دوسرا ہے فعلان۔ مثال دیکھیں جیسے فرح خوش ہونا اور خصم جھگڑا کرنا۔ تو انسان خوش ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر نارمل ہو جاتا ہے، پھر کسی موقع پہ پھر خوش ہوتا ہے، پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ جھگڑا کرنا بھی کسی وقت جھگڑا ہوا ختم ہو گیا، پھر دوبارہ جھگڑا ہو گیا، پھر ختم ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے ریپیٹ ہونے والی چیزیں۔ فعلان دوسرا وزن ہے، اس کی مثال ہے غضبان اور کسلان۔ تو غضبان یعنی غضبناک ہونا، ناراض غصہ کرنا، اور کسلان یعنی سستی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ بھی بار بار ہوتی ہیں، سستی آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، غصہ آتا ہے ختم ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ اچھا، فعلان جو ہے ان کا جو ہے اس وزن کا مؤنث ہے فعلا۔ تو اس طرح غضبان سے پھر اس کا مؤنث بنے گا غضبہ، اور کسلان سے اس کی مؤنث بنے گی کسلا۔ فعلان کی جو جمع ہے وہ ہے فعال، اور فعلا کی جمع ہے فعلا۔ مثال اس کی غضاب، اور فعلا کی مثال ہے کسالہ۔ تو یہ اس کا ایک مختصر جائزہ تھا، آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔